السلام علیکم، میں ہوں چائلڈ اسپیشلسٹ، بچوں کا ڈاکٹر۔ آج ہم بچوں کی صحت پہ بدلتے موسم کے اثرات کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جو سردیاں ہوتی ہیں بچوں کے لیے وہ کافی مشکل ہو جاتی ہیں، تو والدین کافی پریشان رہتے ہیں کہ اس موسم کے اثرات سے کیسے بچے کو محفوظ رکھا جائے۔ تو اس میں بہت ہی سمپل سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں گھر میں ڈیلی روٹین میں، اور وہ کرنے سے ہم بہت سی چیزوں سے بچے کو بچا سکتے ہیں۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے سردیاں، چونکہ 3 سے 4 مہینے سردیاں پاکستان میں ہوتی ہیں، تو آپ نے بچے کا علاج پہ خرچہ کرنا ہے یا اس کو بیماریوں سے بچا کے، اور اس کی صحت بھی اچھی رہے گی، بیماریوں سے بچا رہے گا اور خرچہ بھی کم ہوگا۔ اور دوسری صورت میں جب آپ خیال نہیں رکھیں گے تو وہی خرچہ آپ کو اس کی بیماری پہ اور وہ اس کی پریشانی بھی سہنی پڑے گی۔ تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں، اس میں تقریباً ہم 12 پوائنٹس ہیں جو کہ گھر میں روزمرہ کی روٹین میں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خیال نہیں ہوتا چونکہ ہم چیزیں اس طرح مینیج نہیں کرتے، حالانکہ وہ ساری چیزیں ہم عام روٹین میں کر سکتے ہیں۔ تو ہم 1 بائی 1 ان پہ بات کریں گے کہ جیسے سب سے پہلے ہے کہ سردیاں آتی ہیں تو پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے، بچے بھی کم پیتے ہیں، بڑے بھی کم پیتے ہیں، جو کہ اس طرح سے ہماری صحت کو متاثر کرتا ہے کہ بچے کا ہائیڈریٹ رہنا، یعنی کہ بچے کے جسم میں پانی کا مناسب مقدار میں ہونا اس کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ایک تو بچے کا منہ اور اس کا ناک جو ہوتا ہے وہ نم رہتا ہے پانی سے، تو جو جراثیم ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے چپکنے میں، یعنی اگر جراثیم چپکے گا وہاں پہ جلد پہ تو وہ زیادہ بیماری کاز کرے گا۔ اگر نمی رہے گی، موئسٹ رہے گا، تو وہ جراثیم جو ہے وہ اس کو چپکنے نہیں دے گے، اسکن چپکنے نہیں دے گے، ٹھیک ہے، تو وہ واش آؤٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گٹ جو ہوتی ہے آپ کی، اس کو فلش کرتا ہے، واٹر جو ہوتا ہے وہ وہاں سے جرمز جو ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے باہر نکال دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے مینٹین کرنے میں بھی پانی کا جو رول ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ اگر سردیاں آئی ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بچہ کم از کم جو ہے نا پانی صحیح استعمال کرے، روٹین سے تھوڑا زیادہ، کیونکہ روٹین میں تو ہم لوگ پانی کم کر دیتے ہیں سردیوں میں، تو بچوں کے لیے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بڑے تو پھر بھی اپنی ضرورت کے مطابق پی لیتے ہیں، ان میں امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن بچوں میں یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ امیونٹی، بچوں کی امیونٹی کیسے بلڈ کی جائے، اور وہ بھی گھر میں رہ کے گھر کی چیزیں استعمال کر کے۔ امیونٹی ہوتی ہے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں قوت مدافعت، یعنی جراثیم سے لڑنے کی طاقت۔ جراثیم تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ارد گرد ہوا میں چیزوں پہ ہر جگہ پہ جراثیم ہیں جو ہمارے جسم میں جاتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جراثیم بیماری پھیلائے جسم میں۔ تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے، مدافعتی سسٹم ہے، قوت مدافعت ہر انسان میں ہوتی ہے، وہ ان سے لڑتا ہے اور وہ بیماری سے بچاتا ہے۔ اس کو جو سٹرانگ کرتی ہے چیز وہ ہے وٹامن سی۔ اب وٹامن سی آپ غور کریں کہ آپ کس طرح بچے کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ وٹامن سی کی کچھ فروٹس ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، سبزیاں ہیں جن میں وٹامن سی ہوتا ہے، جس طرح مالٹا ہے، لیمو ہے، پائن ایپل ہے، اسٹرابری ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وٹامن سی ان میں نارمل چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں استعمال، یہ بھی نہیں کرنا کہ اب جیسے موسم سردی کا ہے تو زیادہ کھٹی چیزیں آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، مطلب ایک مناسب طریقے سے چلنا ہے آپ نے، لیکن یہ روٹین میں چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ڈائٹری فائبرز۔ ڈائٹری فائبرز کیونکہ آج کل جو ہماری شہری زندگی ہے اس میں بہت کم ہو چکے ہیں، ہم ریفائنڈ آٹا جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی فائبر نہیں ہوتا، باقی بھی ہماری خوراک ایسی ہے کہ جس میں فائبر بالکل کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو کانسٹیپیشن بھی رہتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو ڈائٹری فائبر ہوتا ہے، کیونکہ جراثیم سب سے زیادہ جو جاتے ہیں منہ کے ذریعے جاتے ہیں اور ہمارے معدے میں، ہماری آنتوں میں، اور وہاں سے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو امیون سسٹم ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کو صحیح چلانے کے لیے فائبر بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا فائبر کس چیز میں ہوتا ہے۔ فائبر آپ کے گاجر میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، مٹر میں زیادہ ہوتا ہے، گندم اگر آپ خود لے کے پسوائیں اور خالص گندم کا جو آٹا ہوتا ہے وہ استعمال کریں آپ، اس کے علاوہ ہول ویٹ کی جو بریڈ ملتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے بچے کو قبض سے بچائیں گی، اس کی امیونٹی اسٹرانگ کریں گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پروٹینز کی طرف۔ چوتھا پوائنٹ ہے پروٹینز، کہ
کیونکہ ہر چیز آپ نے مناسب طریقے سے استعمال کرنی ہے. پروٹینز آپ یوز کر رہے ہوں گے لیکن پروٹینز کو آپ نے ایسے مینیج کرنا ہے کہ ہر چیز سے, کیونکہ ایگ کی پروٹین جو ہے اس میں اور طرح کی چیزیں ہیں, فش کی پروٹین میں اور طرح کی اس میں چیزیں ہیں, اور جو پروٹین چکن وغیرہ کی اس میں اور طرح کی چیزیں ہیں, اور یہ سب باڈی کو چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ چکن زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں. تو آپ کو ایگ وائٹ جو ہوتا ہے بچے کو وہ روزانہ روٹین میں شامل کریں, اس کی روزانہ ایگ دیا کریں. ہفتے میں آپ دیکھ لیں ایک دن بے شک یا 2 دن اگر ہو سکے تو فش استعمال کیا کریں. ساتھ میں چکن جو ہوتا ہے اس کا بھی جو ہوتا ہے, یا اس کے علاوہ جو آپ کے پاس بیف ہے یا وہ چیزیں ہیں, تو پروٹین بھی آپ نے اس لحاظ سے ایڈ کرنی ہے. اور پروٹین کوشش کریں کہ آپ ڈفرینٹ طرح کے پروٹین یوز کریں, کیونکہ ہر پروٹین میں آپ کے تو پروٹینز جو ہیں وہ آپ کی بچے کی جو ہے قوت مدافعت اس کو بڑھاتے ہیں, اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہیں, اس کی ہائٹ ویٹ دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہم آتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی جراثیم جو ہیں وہ آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو جو امیونٹی آپ کی جو سیلز ہیں وہ جب جراثیم سے لڑتے ہیں تو کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو بنتی ہیں جو کہ جسم کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں, جس کو ہم آکسیڈیٹیو پروڈکٹس کہتے ہیں. ان کے لیے آپ کو اینٹی آکسیڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں. وہ بھی ہماری سبزیوں میں جیسے پالک ہے, اس میں ساگ جو آگے موسم آ رہا ہے وہ آپ استعمال کریں. اس کے علاوہ گریپس, انگور اور اسٹرابری یا ڈارک چاکلیٹ جو ہے, یہ ساری چیزیں ان میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ وہ فالتو مواد جو بنتا ہے وہ جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اس کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں. اس کے بعد آپ چھٹا پوائنٹ ہے ڈرائی فروٹس اور نٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے کو انرجی دیتے ہیں, اس کا جسم گرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آگے سارا کولڈ کا موسم میں فلو ہوتا ہے, یہ جو جراثیم ہے یہ ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈ کی حالت میں بچے کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو اگر بچے کا اندر سے ٹیمپریچر مینٹین ہے, وارمتھ ہے اور اس کی انرجی بھی ٹھیک ہے تو وہ اس کو یہ جراثیم جو ہے افیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے تو باڈی لیول پہ جا کے بچے کو افیکٹ کرنا ہے. اور باڈی کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے, باہر جتنی مرضی سردی ہے تو یہ بچے میں بیماری پیدا نہیں کر سکتے. اس میں آپ بادام یوز کر سکتے ہیں, اخروٹ, کھجور, انجیر, یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز جو بہت ضروری ہے جو ہم بہت مس کرتے ہیں, ہم بچے کو دودھ پلاتے رہتے ہیں لیکن دودھ کے علاوہ جو دہی ہے, دہی بہت ضروری ہے. دہی جب بنتا ہے تو دہی کے بننے کے عمل کے دوران وہاں پہ اس میں بہت سے مفید بیکٹیریا ایڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سے مفید بیکٹیریا ایسے جو ہماری جسم میں آنتوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ امیونٹی پیدا کرتے ہیں. کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو کہ فالتو مواد جو ہوتا ہے ہمارے جسم میں اس کو کھا جاتے ہیں. یہ ہمارے جو بیکٹیریا ہیں یہ ہمارے جسم کے دوست بیکٹیریا جن کو ہم کہتے ہیں, جس کو ہم پری بایوٹکس کہتے ہیں, تو ان کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے گٹ میں. یہ ہمارے بچے کو بہت سی چیزوں سے جیسے کہتے ہیں لوز موشن لگ جاتے ہیں, تو یہ ان کی کمی سے بھی لوز موشن بچے کو زیادہ تر لگے رہتے ہیں, بار بار موشن لگ جاتے ہیں. تو یہ دہی جب بنتا ہے تو اس میں یہ بیکٹیریا گرو کرتے ہیں, تو دہی بہت ضروری ہے. ڈیلی اپنے بچے کی روٹین میں آپ دہی ایڈ کریں. تو یہ ہمارے جسم کے جو دوست بیکٹیریا ہیں جو ہمارے آنتوں میں جو ہے امیونٹی کو بڑھاتے ہیں, جو فضول فالتو مواد ہے اس کو کھا جاتے ہیں اور بیماری کو بننے سے روکتے ہیں. اس کے علاوہ دہی میں کیلشیم ہوتا ہے, وہ بھی بچے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے بچے کو آپ نے ادرک, لہسن, ہلدی, کالی مرچ, الائچی, یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہیں. لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن کافی لوگ جو ایسے ہیں کہ وہ بالکل ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. ان کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادرک اور لہسن جو ہے اس کا قہوہ بچے کو استعمال کرا سکتے ہیں. کالی مرچ, الائچی بھی قہوے میں ڈال سکتے ہیں. اور جو ہلدی اور کالی مرچ ہے یہ آپ کو پتہ ہے آپ کھانے کی جو بھی چیز بنا رہے ہیں ہانڈی وغیرہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت مفید ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم تھوڑی سی چیز کو بدل کے تو ہم جو بچے کو بہت سی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 9واں پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ٹھنڈ جلدی لگتی ہے. آپ نے دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا ابھی تو سردی سٹارٹ نہیں ہوئی, یہی موسم جو بدل رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم دوپہر کو گھر سے نکلتے ہیں اور ہمیں شام میں واپس آنا تھا, ہم دوپہر کے لحاظ سے بچے کو کپڑے پہنا کے لے جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بچے کو بڑوں سے ایک جو ہے کپڑا زیادہ پہنانا ہے آپ نے, کیونکہ وہ بعض دفعہ بچوں کو سردی اس طرح وہ بتا نہیں رہے ہوتے لیکن ان کی جسم جو ہے نا وہ فیل کر رہا ہوتا ہے.
تو ہم نے خود خیال رکھنا ہے کہ ہم دوپہر میں نکلیں ہیں، ہمیں آئیڈیا نہیں کس وقت واپس آنا ہے، تو ہم نے اس کے لحاظ سے جب بعض دفعہ زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں بچے کو ٹھنڈ لگنے کے کہ دوپہر کو ہم باہر گئے ہیں بازار میں اور ہمیں تھوڑا دیر ہو گئی، ہم شام میں واپس آئے ہیں اور بچے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ ٹھنڈ لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ٹیمپریچر کم ہوگا اور وہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ٹھنڈے موسم میں جو بیماری لگاتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے ضرور، یہ بدلتے موسم میں یہ ضرور چیز، کیونکہ سردیاں آتی ہیں تو ہر کوئی کیئرفل ہو جاتا ہے کہ چلو ہم نے بچے کو گرم کپڑے پہنانے ہیں، لیکن جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں لگتا، دن میں گرمی محسوس ہو رہی تھی اور شام میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ خیال رکھیں کہ بچے کو ایک کپڑا آپ نے اپنے سے زیادہ پہنانا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی بچے کے گروتھ میں، امیونٹی بلڈ کرنے میں بہت ضروری ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی کا یہ مطلب ہے کہ آگے سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کے پاس بستروں میں گھسے رہیں، باہر نہ نکلیں، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ تو چلے وہ بھی ایک چیز اپنی اس لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن جب تھوڑی دھوپ نکلتی ہے تو آپ بچے کو نکالیں، اگر آپ اس میں شہر میں رہتے ہیں تو چھت پہ لے جائیں بچے کو، یا سین میں نکالیں، ان کو کھیلنے دیں، ان کو بھاگ دوڑ کرنے دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو بچے کی گٹ جو ہے موٹیلٹی اس میں بہتر ہوتی ہے، چلتی ہے، چیزیں اندر رکتی نہیں ہیں، دوسرا اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آپ نے جو چیز ہم کرتے ہیں سردیوں میں کہ نہانا دھونا کم کر دیتے ہیں، تو وہ جو جراثیم آپ کے جسم پہ لگے گا وہ ادھر ہی رہے گا، جو بچے کے جسم پہ لگ جائے گا وہ وہیں پہ رہے گا اور وہ پھر پھیلے گا اور وہ بیماری کاز کرے گا۔ نہانے دھونے کا ضرور خیال رکھنا ہے آپ نے، تو آپ ایسے کریں کہ صبح اور شام کے اوقات میں بچے کو نہ نہلائیں، پانی گرم کر لیں، جب تھوڑی دھوپ نکلے تب بچے کو نہلائیں۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ بالکل کم نہیں کر دینا کہ سردی آ گئی تو بچے کو نہلانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی مالش کا آپ کریں کہ مالش اس کو کیا کر لیں روٹین، جو وہ بھی بچے کی اس کے گروتھ کے لیے، اس کی امیونٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ آخری چیز آتی ہے اچھی نیند بہت ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے تو خاص طور پہ، ان کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی امیونٹی بلڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بچے کی نیند صحیح طرح سے پوری ہو، کیونکہ اس سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو سارے لوگ کمرے میں ہی جمع رہتے ہیں، تو اس کے شور کی وجہ سے، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے بچوں کی نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ بچے کو بے شک سیپریٹ ایک روم میں، دن کے ٹائم بھی اور رات کے وقت بھی، دونوں جو دن کی اور رات کی نیند ہے بہت ضروری ہے۔ یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا نیند، کچھ دن میں اور کچھ رات میں، تو زیادہ وہ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، لیکن دن کی نیند بھی بچے کے لیے، کیونکہ بچہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو جراثیم زیادہ بچے پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دن کو بھی تھوڑا بچہ ریسٹ لے لے اور رات میں بچے کی نیند پوری ہو۔ یہ سردیوں میں جو شور شرابہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے نیند افیکٹ ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کرتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ کا اگر بچہ خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کی فیس الگ ہے، دوائیوں کا خرچہ الگ ہے، وہ خرچہ کر کے وہ آپ کو ایک دم خرچہ کرنا ہی پڑتا ہے، وہ تو ضروری ہے آپ نے پھر کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ دیکھ لیں، یہ تو روٹین لائف میں ہم یوز کرتے ہیں، تو تھوڑی رد و بدل کر کے چیزوں میں اگر ہم یہ استعمال کریں، ایک تو بچے کی جو گروتھ ہے وہ اچھی ہوگی، اس کو بیماری لگے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہم نے اس کی دوائیوں پہ خرچہ کرنا ہے وہ خرچہ ہم ادھر کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے کم خرچہ ہمیں کرنا پڑے، دوسری میں پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی جو بچے کی بیماری کے دوران پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب ابھی یہ جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ تقریباً 12 پوائنٹس بنتے ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو دوبارہ سے گنوا دیتا ہوں۔ بس اس میں مختصر یہ ہے کہ آپ نے بچے کے ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے، پانی استعمال کرانا ہے، وٹامن سی کے لیے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں وہ استعمال کرانی ہے، فائبر کا خیال رکھنا ہے، ڈائٹ میں فائبر ایڈ ہو، اور اس کے علاوہ پروٹینز اور ڈفرینٹ طرح کی ایگ، فش اور دوسری چکن وغیرہ یا بیف، اس طرح کے میٹ، یہ والے پروٹین استعمال کرنی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ والے فوڈس جو ہے خوراک ہیں اس کو وہ استعمال کرانی ہے، ڈرائی فروٹس استعمال کرانے ہیں، اور دہی کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک، لہسن، ہلدی، کالی مرچ، الائچی، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ استعمال کرنی ہے۔ ٹھنڈ سے بچے کو بچانا ہے، کپڑوں کا استعمال جس طرح آپ کو بتایا وہ کرنا ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی بچے کی کھیل کود کا وہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ بالکل بستر میں نہ گھسا رہے۔ اس کے علاوہ نہلانے کا انتظام آپ نے کرنا ہے، اور آخری چیز وہی نیند والی آپ کو بتائیے کہ ڈسٹربنس ہوتی ہے سردیوں میں، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ چیزیں نارمل روٹین میں ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں ایکسٹرا چیز نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ چیزیں کر کے ہم انشاءاللہ اپنے بچے کو سردیوں میں بہت سی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے آپ کو بہت سی چیزیں بتاتے رہیں گے، اور سننے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔